السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ احتجاج، مذاکرات اور ٹروتھ کمیشن، یہ وہ تین الفاظ ہیں جن کی بازگشت اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بھرپور طریقے سے سنائی دے رہی ہے۔ کیا ہم کسی حل کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہمارے مسائل مزید بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے بتائیے گا کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اے جے کی صورتحال پر ایک تجویز دی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے۔ ڈو یو تھنک کہ اس کمیشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہو۔ ٹروتھ ریکنسیلیشن ہوتا ہے ایک ہسٹری کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے۔ یہاں تو مسئلہ ابھی جاری ہے نا، اس کو حل کریں۔ ان کے وزیر اعظم کشمیر جو آج ہیں ان کی پارٹی کے ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی جماعت وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ ان حالات میں الیکشن کیسا ہوگا کہ وہ فیئر ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا؟ ان کی صرف بات سننے کو جائے، ان کی بات سنیں۔ ہم نے ان کو غدار بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، ان کو دشمن بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، اس طرح بات چلتی نہیں ہے۔ یقیناً جب ایسے حالات ہوتے ہیں پھر بہت سے لوگ وہاں پر گھس آتے ہیں ایسے معاملے میں، وہ ملک کے خلاف بھی بات کر دیں گے، اداروں کے خلاف بھی بات کر دیں گے۔ حالانکہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی، لیکن وہ وہاں پر جو اشتعال کا ماحول ہوتا ہے اس میں یہ پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، اور جب بھی یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں پھر ہمارے دشمن ان کو موقع ملتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے، ان کی بات سنیں۔ آپ یقین کریں یہ ایک دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ بات سنسیریٹی سے، اگر آپ حل چاہتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں، جس میں کوئی بات بھی کسی آئین سے متصادم نہیں ہوگی، پاکستان کی آئیڈیالوجی سے متصادم نہیں ہوگی، پاکستان کے موقف سے متصادم نہیں ہوگی، اس کے اندر رہ کر آپ اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اچھا سر، آج انہوں نے اپنا احتجاج بھی مؤخر کیا ہے، جو انہوں نے 21 جولائی تک مؤخر کر دیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل نکلے، تو اب کس کو دل بڑا کرنا ہوگا کہ ان سے بیٹھ کے مذاکرات کریں؟ مولانا فضل الرحمان تو خود ہی سے اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، حکومت نے کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں دیا۔ پھر کس کو سب سے پہلے کوشش کرنی پڑے گی کہ مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں، جس کو بھی ملک کی تکلیف ہے، جس کو کشمیر کا سے دلچسپی ہے یا اس سے وہ ملک پاکستان کے لیے اہم سمجھتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف آزاد کشمیر تک محدود نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے، اور ہم نے یہ آگ پہ جلتی کا تیل ڈالنے کا کام کیا ہے۔ ابھی میں نے آج ہی سنا ہے، جو بڑی حیرت انگیز بات ہے، کہ اب آپ جو کارڈ تھا اوورسیز پاکستانیز کا جس میں ٹریول کرتے تھے، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ وہ تو سب سے بڑی سہولت ان لوگوں کو جو آج ہمارا ملک چلا رہے ہیں۔ آج پاکستان جو ہے وہ ان پیسوں پر گزارا کرتا ہے جو اوورسیز پاکستانیز یہاں پر بھیجتے ہیں، جن کی اکثریت اگر نہ ہو تو اکثریت کے قریب لوگ وہ ہیں جو اس ملک کے شہری بھی اب نہیں ہیں، وہ ان ممالک کے شہری ہیں، پھر بھی گھر پیسہ بھیجتے ہیں۔ ان کا نئی کاپ ایک سب سے بڑی سہولت تھی، اسی کو ختم آپ نے سسپینڈ، یعنی کہ آئے دن جو مشکلات ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں، اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا عباسی صاحب، یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ماضی میں آپ نے بھی مشورہ دیا تھا جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ کون اتنی ہمت کرے گا کہ ٹروتھ کو سامنے لے کے آئے؟ ہمت کی بات نہیں ہے، آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، ریکنسائل آپ کر نہیں سکتے، صحیح ہے، کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے اور اب لوگ بھی نہیں ہیں جو ریکنسیلیشن سے افیکٹ ہوں۔ ایشو صرف ٹروتھ کو ہے۔ ٹروتھ کیسے آپ اس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کوئی کسی کے خلاف نہیں ہوتا، کسی کی حد تک کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس کو ڈاکیومنٹ ہو جائے، تو آن ریکارڈ رہ جائے گا۔ جی، اس کا طریقہ نہیں، ریکارڈ بھی لانا ہے نا، مقصد ہی ہے کہ آئندہ جنریشنیں دیکھ سکیں کہ بھئی پاکستان میں ہوتا کیا رہا ہے۔ اب میں 50s کی پیدائش ہے میری، 58، مجھے نہیں پتا 50s میں کیا ہوا، 60s میں ملک میں کیا ہوا، 70s کا بھی تھوڑا بہت علم ہے۔ تو آپ سوچیں جو بچہ 2000 میں پیدا ہوا ہے یا 2010 کے بعد بھی جو آج ملک کا ووٹر ہے، تو وہ جی، تو وہ اس کو کیا نالج ہے پاکستان کے کیا حالات تھے، کیا ہم سے غلطیاں ہوئیں، کیا ہم نے کامیابیاں حاصل کیں، اس کا کوئی علم نہیں ہے اس کو، کیونکہ ہم نے تاریخ مسخ کر دی ہے۔ آپ جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں جو پاکستان اسٹڈیز ہم پڑھاتے ہیں، پہلی جماعت سے لے کر 12ویں تک کمپلسری ہے، آپ ذرا وہ کبھی پڑھ لیں،
ان کا کوئی ان کتابوں کا کوئی تعلق پاکستان کی حقیقت سے ابھی تھوڑا چینج کیا، اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام آ گیا، ان کی والدہ کا نام آ گیا، اب یہ چینج اس میں آ گیا. نہیں، ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ناموں کا تاریخ سے ہم کوئی ہسٹری تعلق یہی پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں یہی کہہ رہا ہوں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں سے. جو وہاں پر درج ہے، جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ حقیقت ہی نہیں ہے ہماری، وہ اس ملک کی تاریخ نہیں ہے. بالکل ہم نے تاریخ کو مسخ کر کے رکھا ہے. تو اس لیے ٹروتھ میں ٹروتھ آنا چاہیے، ریکنسیلیشن ختم کر دیں. ٹروتھ کو لے اس میں صرف جو بھی ایونٹ ہے تو سب ایکسپوز ہو جائیں گے نا. پھر نہیں، ایکسپوز نہیں ہوتا. دیکھیں ایکسپوز ویسے بھی وہ ہے نا، سب جانتے ہیں. آپ ایک مسئلے کے بارے میں ڈائریکٹلی جانتے ہیں، سنی سنائی بات نہیں چلتی. میں اس کا حصہ تھا، میں ایک معاملے کا حصہ تھا، میں جا کے بیان دیتا ہوں، یہ میں نے کیا، یہ میں نے سنا، یہ میں نے دیکھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ کا حصہ ہے، اس معاملے کا حصہ ہے، معاملے کی تاریخ کا حصہ ہے. کوئی اور شخص آئے گا، وہ کہے گا میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں. آپ ان کے نام سے ڈاکومنٹ کر دیں گے کہ یہ سب ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن کو ہٹا دیں. اگر ریکنسیلیشن ہٹ جائے تو پھر تو لڑائیاں ہی ہوتی رہیں گی نا، صلح صفائی تو ہوگی ہی نہیں. نہیں، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے نا، ہم ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. آپ کو قبول نہیں ہے، اگر آپ اس معاملے کے بارے میں جانتے ہیں، اب آپ اپنا ریکارڈ کرا دیں کہ میں اس کا حصہ تھا، یہ بات درست نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سبھاش چندر بوسے کی ایک شاید نواسی ہیں یا پوتی ہیں، وہ پروفیسر ہیں آکسفورڈ یا کیمبرج میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ایسٹ پاکستان کے واقعات پر 1971 میں. اس کا نام ہے ڈیڈ ریکننگ. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے یہی کیا. وہ پاکستان آئیں، انہوں نے یہاں پر جب جو لوگ زندہ تھے اس زمانے کے، جو ان معاملات کے بارے میں جانتے تھے، ان سب کے بیانات انہوں نے لے کر جو انہوں نے بیان کیے، وہ انہوں نے شائع کر دیے. صحیح. کہ اس شخص نے یہ کہا، اس شخص نے یہ کہا، اور ان بیانوں میں تضاد بھی ہے. لیکن یہ اب پڑھنے والے تک ہے، تاریخ کے اسٹوڈنٹ تک، کہ حقیقت کیا تھی. آج کا اسٹوڈنٹ تو اے آئی ویڈیوز دیکھ کے ان کے اوپر چلے گا نا، اس کو لگے گا انہوں نے شاہد خاقان صاحب نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، کیونکہ اب تو اتنی کنفیوژن آ گئی ہے. نہیں، اب تو جو کنفیوژن ہے بہت سے زیادہ ہے. میرے ساتھ خود ہوا چند ہفتے پہلے، کسی نے میری فوٹو چھاپ دی مکہ مکرمہ میں. صحیح. آرام میں ادھر. صحیح. تو مجھے صبح اٹھا تو مبارکباد ہو گئے، فون اور وہ میسج آنے شروع ہو، مبارک ہو، ہمارے لیے بھی دعا کریں. میں بڑا حیران ہوا. تو میں کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ ان حالات میں تو ٹروتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہو. ڈاکیومنٹ کر دیں، اس شخص کا نام بھی ہو. یہ اب یہ ڈیڈ ریکننگ ضرور دیکھیں، یہ اویلیبل ہے اس کے اوپر. اب مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ بلاول صاحب نے ایک تجویز تو دی ہے، لیکن کیا یہ تجویز جو ہے، یہ جو گورننس اور ڈلیوری کے گیپس ہیں، اس کو تو پر نہیں کر سکتی، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی تو ریزن تھا کہ لوگ سڑکوں پہ آئے، اتنا مسئلہ بنا، اتنے احتجاج ہوئے، تو اس کے گیپ سب کون فل کرے گا؟ جو آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، نہیں، وہاں تو آپ کو جا کے ان کی بات سننی پڑے گی نا. اور یہ مسئلہ آج بھی 3-4 سال سے چل رہا ہے. حکومت کے وزراء کا سائن شدہ ان کے پاس ایگریمنٹ ہے، بالکل ہے، جو کہ نیٹ پر بھی ہے. آج جو وہ چیزیں مانگ رہے ہیں وہ وہی ہیں جو اس وقت تھیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، جو اپنے وعدہ کیا اس کو پورا کریں. اور اگر ان کسی بات کا متصادم ہے ہمارے آئین سے یا آزاد کشمیر کے آئین سے، اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. وقت کے ساتھ دیکھیں نا، آئین بھی بدلا جاتا ہے نا وقت کے ساتھ. ہم نے بھی 28 ترامیم کر لی ہیں، تو وہاں اگر آئین میں اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی اس میں تبدیلی چاہیے، تو اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. عوام کی بات سنیں. آج وہاں 6 ہفتے ہو گئے، لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، دکانوں کی اکثریت بند ہے، کچھ انتظامیہ نے دباؤ سے دکانیں کھولی ہیں. آپ لوگوں کو بھی نہیں جانے دیا جاتا. جی، آپ جانے بھی نہیں دیا جاتا. بھائی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس ملک کے لیڈرز آف اپوزیشن، قومی اسمبلی، لیڈرز آف اپوزیشن، سینٹ گاڑی میں بیٹھے، ایک پولیس کے اہلکار کہتا ہے تم نہیں جا سکتے. یہ بات سوچی نہیں جا سکتی تھی عام MNA کے لیے. آپ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے. پریویلیج موشن پیش ہوتا تھا، کویشچن آف پریویلیج اسمبلی میں پیش ہوتا تھا، اس افسر کی اسی دن حاضری ہوتی تھی، اور لوگ نوکری سے گئے ہیں اس بنا پر. لیکن اب تو نہیں، اب تو ایک کھلا رولز بدل گئے ہیں، بدماشی کا ماحول ہے، نئی آ گئی ہیں. اچھا، ایک اور چیز بتائیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان اگست کے مہینے میں ایک احتجاج کی تحریک جو ہے وہ چلانے جا رہے ہیں. PTI کو اس میں کیا رول ہوگا؟ کیا وہ ایک پارٹیسپینٹ ہوں گے یا ایک لیڈنگ رول کے طور پہ آئیں گے؟ دیکھیے، وہ احتجاج جو ہے وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آج ہمارا جو مسئلہ ہے ملک کا، وہ آئین سے انحراف ہے. آج ہمارے ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے، جس رول آف لا کہتے ہیں. یہ ہائی لائٹ کرنا ہے.
اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ حکومت گرا دیں گے، نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ یہ ممکن ہے. تو اس میں پی ٹی آئی ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ان کا وہاں پر ہونا بڑا لازمی ہے. لیکن پی ٹی آئی نے اپنا موقع بنا لیا کہ ہماری بس ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں. عمران خان صاحب کے معاملات کا حل جو ہے وہ بھی رول آف لاء میں ہے. ان میں رول آف لاء ہوگا، آپ کو عدالتوں کے اندر انصاف ملے گا، قانون ایسے ہوں گے جو آپ کو انصاف کی طرف لے جائیں. ملک سب اس طرح چلتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانیں گے معیشت بھی نہیں چلے گی. اچھا، تحریکوں کا اعلان پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جی یہ والی تحریک چلے گی، وہ والی، لیکن نہیں چل سکی. اس دفعہ آپ کو کوئی تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، چلنا کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، عوام کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے بالکل پولیٹیکل سسٹم پر، پولیٹیکل لیڈرشپ پر، اور یہ بہت خوفناک بات ہے. آج عوام نظام سے مایوس ہیں، لیڈرشپ سے مایوس ہیں، اس ملک سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو نوجوان آج براہ راست سوال کرتا ہے یہ میرا کیا جواب بنے نہیں گا؟ ملتا، کیا میرا مستقبل کیا ہے؟ مجھے انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ بالکل میری ووٹ کے احترام کیوں نہیں ہوتا؟ آپ بلوچستان کو دیکھ لیں. بلوچستان اور کے پی پہ بھی میں سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سیکیورٹی آپریشنز ہیں، کیا یہ انف ہیں یا حکومت کو کوئی اہم فیصلے کرنے ہوں گے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ان سیکیورٹی آپریشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں، 2018 میں کیا حال تھا بلوچستان کا؟ بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی. بہت نارمل چھوٹی سی معمولی سا ایک وہاں پر وہ بھی مسنگ پرسن کے حوالے سے تھا. آپ کی حکومت بھی گری تھی. جی حکومت تو غائب ہو گئی تھی. حکومتیں غائب ہوتی رہتی، وہ کوئی بات نہیں ہے. صحیح. لیکن کم از کم ایسے حالات نہیں تھے. تو اس عرصے میں حالات کیوں خراب ہوئے کہ آج وہاں کا نوجوان پہاڑ کا رخ کر رہا ہے، عورتیں جو ہیں خود کو حملہ بن رہی ہیں. یہ بہت خوفناک باتیں. حکومت تو کہتی ہے برین واش کیا جا رہا ہے، وچ از ٹرو. کسی حد تک یہ بھی ٹھیک ہے کہ برین واشنگ ہو رہی ہے، باہر کی جو فورسز ہیں وہ بہت زیادہ خرابی کر رہی ہیں. جی وہ کریں گے، وہ آپ کے دشمن ہیں، ان کو موقع مت دیں، اپنے حالات درست کریں. دیکھیں، جب آپ عوام کو محروم کر دیں حق نمائندگی سے، ٹرو، تو پھر وہ کیا، وہ برین واش ہونے کے قابل بن جاتا ہے، وہ اوپن ہوتا ہے برین واشنگ کو. آپ نے موقع کیوں دیا؟ اس کا حل کیا ہوگا باسی صاحب؟ کیا آپ بس یہ ڈسکس ہی کرتے رہیں گے؟ ان کے صرف سیاسی حل ہیں ان معاملات کے، ان سے بات کرنی پڑے گی. اور کوئی بات کرنے ہر گزرتے دن کے ساتھ بات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. گیپس بہت آ رہے ہیں. جی وہ بڑھ گیا، معاملہ بڑھ گیا ہے. لیکن عباسی صاحب، جب بات ہوتی ہے تو مطالبات آتے ہیں دوسری طرف سے جو ریاست کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. مسئلہ یہ بھی ہے سارے مطالبات تو نہیں بات چیت میں مانے جا سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ سارے کبھی بھی وہ اپنی بات کرتے ہیں. جو بھی ایسے معاملے ہوتے ہیں، دو فریق ہوتے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں جی میری یہ مشکل ہے، میری یہ تکلیف ہے، ڈیمانڈ بھی رکھتے تھے. جی آپ کہتے ہیں میں یہ قبول نہیں کر سکتا، ان وجوہات سے قبول نہیں کر سکتا. تو پھر تو لڑائی اب کوئی مثلاً کوئی اگر یہ ڈیمانڈ کرے جی ہمیں آزاد کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. ریاست کو اپنا دفاع کرنا ہے. بالکل. کوئی یہ کہے جی کہ مجھ پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے. تو لیکن جب ریاست خود رول آف لاء سے ہٹ جائے، بالکل، پھر نظام ختم ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ. اس لیے آپ کو آج بیٹھ کے یہ سیاسی حل ہے، سیکیورٹی حل نہیں ہے ان معاملات کے. بالکل. اچھا، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو کل سے پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، اور جو پیٹرول پمپس والے ہیں انہوں نے پیٹرولز کو آلریڈی بند کر دیا کہ نہیں دینا، جب مہنگا ہوگا تب دیں گے. اور ایک اور خبر آ رہی ہے کہ صرف 15 دن کا پیٹرول رہ گیا ہے. حکومت کی یہ جو اکنامک مینجمنٹ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ اکنامک مینجمنٹ ابہام کا شکار ہے. آج یہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا نظام کیا ہے جس پر آپ پرائسنگ کر رہے ہیں. پرائسنگ جہاں تک میری نالج ہے، پی ایس او جو کارگوز لیتا ہے اس کی بنیاد پہ پرائسنگ ہوتی ہے. پی ایس او کی کارگوز یہاں پہنچنے سے 10-15 دن پہلے خریدے جاتے ہیں. اب شاید اس کی ٹائم زیادہ ہو، کیونکہ اب گلف سے کارگوز کم آتے ہیں، زیادہ تر آپ کو ایسٹ سے آتے ہیں یا لمبے راستے سے آتے ہیں، سعودی عرب وغیرہ سے. تو کیا وہ بڑے ہیں، وہ نہیں بڑے ہیں، یہ کسی کو علم نہیں ہے. تیل کی پرائسز بڑی ہیں پچھلے 3 دن میں. 3 دن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نیا کارگو یہاں پر آ جائے. آپ کیسے پرائز بڑھا سکتے ہیں؟ یس. اور پھر جب بھی آپ ایسے معاملات کریں گے کہ جہاں پر اب ابھی سنا ہے کہ ڈیلی بیسس پر پرائس ہوگی، پھر ڈیلی بیسس پہ کیسے پرائس ہوگی؟ سمپل حل ہے، دنیا کا یہی حل ہے، ڈی ریگولیٹ کر دیں. جو لوگ خود منگائیں گے، مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوگا، اس کے مطابق پرائس ہوگی.
اس میں بھی مافیا بن جائے گا؟ نہیں، مافیا نہیں بن سکتا، کیونکہ سب سے بڑی کمپنی آپ کی اپنی ہے، مافیا کر نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ اچھا، حکومت نیا فارمولا لا رہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ جو پرائسز ہیں نا ان کا تعین کیا جائے گا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیسے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہی کیونکہ ہم آپ پرائسنگ کرتے ہیں جو خریداری پی ایس او کرتا ہے، صحیح، پی ایس او کے مہینے کے جو شپس، ہم تو ہر چیز جنگ پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ جی جنگ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، جنگ کی وجہ سے اور زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں، یہ غیر معمولی حالات ہیں، لیکن معمولی حالات میں بھی اگر آپ پرائسنگ نہیں کر سکتے درست، تو یہ غیر معمولی حالات میں کیسے پرائسنگ کریں گے؟ آپ ڈیلی کیسے کریں گے؟ پی ایس او تو خریدتا ہے تو 10 دن 15 دن بعد، کبھی کبھی 30 دن بعد کارگو یہاں پہ آتا ہے۔ بالکل، عجیب، ہماری عجیب سوچ ہے، صرف ایک حال ہے ڈی ریگولیٹ کرنا، ڈی ریگولیٹ کرنا۔ ڈی ریگولیٹ کرنا۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ریکنسیلیشن ہو نہیں سکتی لیکن ٹروتھ کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ آج کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنا احتجاج 21 جولائی تک مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان کے کردار پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما JUI حافظ حمداللہ صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ حافظ صاحب، آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنا جو احتجاج تھا اس کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے 21 جولائی تک۔ کیا اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان کی کاوشیں ہیں جنہوں نے یہ ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس احتجاج کو مؤخر کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو آزاد جموں کشمیر کی صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے۔ اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے کیوں یہاں تک پہنچی۔ اب اس تحریک کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کی قیادت کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا طاقت کا استعمال مسئلے کا حل ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ آزاد کشمیر کی حکومت اور پاکستان کی حکومتی مؤثر نمائندے، حکومت کی مؤثر نمائندے، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، سائن کیا اس MOU کو۔ اس میں پاکستان کی حکومت کی وفاقی وزراء نمائندگی، PMLN پیپلز پارٹی کی بھی شامل تھی، اور وہاں آزاد جموں کشمیر میں حکومت پیپلز پارٹی کی ان کی حاضری بھی تھی، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت بھی۔ اب ان کو جو ٹائم دیا گیا تھا، جو ٹائم پیریڈ کہ اس وقت تک آپ کے مطالبات کچھ تو ہم تسلیم کریں گے، اس پر عمل بھی ہوا، لیکن زیادہ تر حصہ اس کا تسلیم نہیں کیا گیا، تسلیم کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوا، تو انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا۔ اب اس احتجاج کو روکنے کے لیے مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کشمیر میں 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے کہ وہاں آٹے کی بھی قلت ہے، اشیاء و خوردنیش کی بھی قلت ہے، راستے بند ہے، شٹر ڈاؤن ہے، ہڑتال ہے، لاکھوں لوگ نکلے ہیں، روڈوں پر بیٹھے ہیں، اس معاہدے پر عمل درآمد کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آزاد جموں کشمیر اور پاکستان، اس کی حکومت اور پاکستانی حکومت مل کے اس کو طاقت کے ذریعے سے اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ شنید یہ ہے کہ وہاں بہت سے شہداء ہوئے ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، اور مولانا صاحب نے اس کا برملا ذکر کیا گیا۔ جموں کشمیر کے لوگ آئے تھے، ان کا وفد آیا تھا، اور ہماری جموں کشمیر کی جو قیادت ہے مولانا سعید یوسف صاحب، وہ مولانا امتیاز عباسی صاحب جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کی قیادت ہے، وہ آئے تھے اور مولانا صاحب کو ثالث بننے کا اختیار دیا۔ تو اس وقت بھی ان کا ایک احتجاج انہوں نے اعلان کیا تھا مظفر آباد کے لیے، تو مولانا صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس احتجاج کو مؤخر کر دیں۔ پھر مولانا صاحب پارلیمنٹ گئے، پارلیمنٹ میں حکومت سے گزارش کی کہ آپ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، اگر ایران اور امریکہ کے درمیان آپ فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ امن اصل ترجیح ہے، جنگ ترجیح نہیں ہے، طاقت ترجیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا ادھر آزاد جموں کشمیر میں عوامی ایکشن کی کمیٹی کی قیادت سے عوام کے ساتھ اگر مذاکرات ہو، بات چیت سے مسائل حل ہو اور حل بھی سکتے ہو، تو کیوں نہیں؟ وہ میرے پاس آئے تھے آزاد جموں کشمیر والے، مجھے اختیار دیا ایز اے ثالث، حکومت ہمیں جواب دے۔ مولانا کی اس موقف کی اسی فلور پر، اسمبلی کی فلور پر کھڑے ہو کے بلاول بھٹو زرداری نے بھی سپورٹ کیا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری مولانا کے گھر پر بھی آئے۔ ابھی 14 جولائی کو غالباً یا 15 کو انہوں نے پھر اعلان کیا تھا، یہ 2 دن پہلے، تو ہم پھر دوبارہ مذاکرات کی طرف جائیں گے، اپنا احتجاج، اپنا مارچ آگے بڑھائیں گے۔ تو مولانا صاحب نے گزشتہ رات بلاول سے بھی بات کی،
اور مولانا صاحب نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا کہ میں آزاد جموں کشمیر کے جو کمیٹی ہے ان کی قیادت سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے مارچ کا مظفر آباد جانے کے لیے آپ اس کو مؤخر کر دیں چند دن کے لیے۔ تو میرے خیال میں مولانا صاحب کی اس ریکویسٹ کو، اس اپیل کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اب انہوں نے 21 جولائی تک اس احتجاج کو یا مارچ کو مؤخر کیا ہے، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت ہو، اسلام آباد کی حکومت ہو، کہ بھائی آپ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرے، گفت و شنید کے ذریعے حل کرے، ان کے ساتھ بیٹھیے، بات کرے۔ تو میرے خیال میں یہ ناممکن بات بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہ نکل سکے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے بلاول صاحب کو مینشن کیا کہ انہوں نے بھی بات کی اور سپورٹ کیا اس سجیشن کو، لیکن کیا حکومت نے باضابطہ طور پر مولانا صاحب کو کوئی مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ان سے مذاکرات کریں، مصالحت کریں، یا حکومت کی طرف سے ایسا کوئی سگنل نہیں آیا؟ نہیں، میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے حکومت کی طرف سے اس قسم کی سگنل نہیں آیا ہے جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے مولانا صاحب کو اختیار دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی سگنل نہیں ملا ہے باقاعدہ آفیشلی طور پر، صحیح، اور کوئی اختیار یا ثالث کا حیثیت آپ کردار ادا کرے یا مذاکرات کرے ان کے ساتھ۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی مثبت اور مؤثر جواب آتی، اگر حکومت مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہوتی تو ضرور مولانا صاحب کو بشمول اس کے کہ بلاول بھٹو نے بھی مولانا کے موقف کو سپورٹ کیا، حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، کوئی آفیشلی مولانا صاحب کے اس موقف کو تائید بھی نہیں کیا، ان کو سپورٹ بھی نہیں کیا، اور مولانا صاحب کو ایز اے ثالث تسلیم بھی نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک سجیشن دی ہے، تجویز دی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے۔ کیا جے یو آئی اس کو سپورٹ کرے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ دیکھیں میری عرض سنیے، یہ کمیشن جس کی بلاول بھٹو زرداری بات کرتے ہیں، کیا یہ کن مسائل کے لیے ٹروتھ کمیشن آپ بنائیں گے؟ یہ موجودہ جو صورتحال ہے اسی پر ایگزیکٹلی، یا آزاد جموں کشمیر کی ایک پوری تاریخ ہے اس پر؟ پہلے یہ وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر اسی پر آپ کمیشن بنائیں گے تو ایک پارٹی کی تجویز تو ہو سکتی ہے یہ، لیکن اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے ابھی تک یہ تجویز نہیں دی ہے کہ بلاول نے جو تجویز دی ہے جمعیت علماء اسلام اس کی سپورٹ کرے گی یا اس کی حمایت کرے گی، یا مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ صحیح، لیکن کمیشن، میرے خیال میں کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ فریق 3 ہے، آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے، اسلام آباد کی حکومت کی نمائندگی اور وہ حکومت ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت ہے۔ یہ مسئلہ ہفتوں میں نہیں، یہ ایک دن میں ہی حل ہو سکتا ہے اگر نیت صحیح ہو۔ مجھے حکومت کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ یہ بیچاری حکومت جو اسلام آباد کی حکومت ہے اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے، اس کی کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے اختیار سے نہ حکومت پر بیٹھے، نہ اپنے اختیار کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں، نہ ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ بات کریں۔ ان کو اجازت کہیں سے ملتی ہے پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ صحیح۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کمیشن کے بغیر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل حل ہو سکتا ہے، میں تو بالکل یہ کہہ رہا ہوں، یہی پارٹیاں جن کی حکومت ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک فریق نے ثالث بنا کر سامنے پیش کیا ہے، تجویز دی، اور مولانا صاحب نے اس کار خیر کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت کی جھولی میں ڈال دی، لیکن جب حکومت کی طرف سے نہ انکار ہے نہ انکار ہے، یعنی انکار بھی نہیں کرتے اور کام بھی نہیں کرتے، یہ دونوں ہے، تو میرے خیال میں یہ 3 پارٹیاں، جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی حکومت ہے اسلام آباد میں، اور آزاد جموں کشمیر میں پیپلز کی حکومت ہے پارٹی کی، اور مولانا صاحب کو ایز اے ثالث اور وہ کمیٹی کی قیادت، یہ بیٹھ کے میرے خیال میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں ہے ہم آزاد جموں کشمیر میں بھی بدامنی اور فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اور ہماری پالیسی کیا ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ حکومت چاہتی کیا ہے۔ سر، تحریک تحفظ آئین پاکستان اگست کے مہینے میں احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیا جے یو آئی اس کو سپورٹ کرے گی یا آپ اس سے دور ہی رہیں گے؟ دیکھیں بی بی، میرے جہاں تک میری معلومات ہے، میرے علم میں ہے کہ ابھی تک مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ نہیں کیا ہے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہ مولانا صاحب اگست کی تحریک میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے، یعنی جمعیت علماء اسلام ہوگی اس تحریک میں یا نہیں ہوگی۔ آفیشلی طور پر جمعیت علماء اسلام کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی تحریک کا حصہ بنے۔ اب جب وہ رابطہ کریں گی، وہ پی ٹی آئی کی قیادت،
پھر مولانا صاحب یا پارٹی کیا جواب دے گی؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے. جہاں تک جمعیت علماء اسلام ہے وہ تو روڈوں پر ہے. جمعیت علماء اسلام تو احتجاج پر ہے. مولانا صاحب کی میڈیا ٹرائل بھی شروع ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ بسم اللہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، احتجاج کریں گے. اور یہ حکومت جو ملک پر مسلط ہے، یا پوری ملک میں صبون کی ہو یا وفاق کی ہو، یہ حکومت عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت نہیں ہے. اس کو گھر جانا ہوگا. اب تک یہی ہوا ہے کہ جے یو آئی کسی بھی اپوزیشن احتجاج کا حصہ نہیں بنی، تو ابھی بھی آپ لوگ سولو فلائٹ پر ہی رہیں گے؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تو پاکستان تحریک انصاف ہے. اس بڑی جماعت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے شامل جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ایک مؤثر قوت بن سکے اور حکومت کے خلاف اور حکومتی پالیسیوں اور فیصلوں کے خلاف. اور یہ مؤثر قوت اس وقت بن سکتی ہے، یہ اپوزیشن کی جماعتیں، جب ان کی صفوں میں وحدت ہو. تو لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ بڑی جماعت پر آتی ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام تو روز اول سے 8 فروری 2024 سے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم احتجاج پر ہیں. ہماری جلسے آپ سن رہے ہیں، ہماری جلسے آپ دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب کو سن رہے ہیں. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام ابھی بھی تنہا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے احتجاج کر رہی ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ حافظ حمداللہ کے بقول آزاد کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی ٹروتھ کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تینوں فریقین مل کر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اس وقت پورے ملک میں پائے جانے والی پیٹرول کی شارٹیج اور نئے پرائسنگ فارمولے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن ہمایوں خان صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمایوں صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پیٹرول پمپ مالکان کو روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی کی ممکنہ پالیسی پر اصل اعتراض کیا ہے، اور آپ کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ یہ فارمولہ نافذ ہونے سے آپ کا نقصان ہو جائے گا؟ جی، اس میں آپ اگر حساب لگا لیں، کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو ہمارا قانون ہے پیٹرولیم رولز ایکٹ یا اوگرا رول کا، اس کے اندر او ایم سی رجسٹرڈ ہوتی ہے اور پھر اس کو اوگرا لائسنس دیتا ہے. اس کا قانون تو یہ ہے کہ یہ تمام جو انویسٹمنٹ ہے نا پیٹرول پمپ کے اوپر، یہ او ایم سی کرے گی. لیکن یہاں پہ ایک الٹا کام ہے کہ انویسٹمنٹ یہ ان اویئر لوگ ہیں، مطلب جو ہمارے ڈیلر ہوتے ہیں، پیٹرول پمپ مالکان ہوتے ہیں، ان سے وہ انویسٹمنٹ کرا کے پھر ان سے لیز اور فرنچائز ایگریمنٹ کراتے ہیں. صحیح. اب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اگر آج کل مثال کے ریٹ بڑھ رہا ہے تو آج کمپنی پروڈکٹ نہیں دے رہے ہیں، اور جب پروڈکٹ کم ہوگا تو کمپنی اس وقت آپ کو پروڈکٹ دے گا، اور کمپنی کے پاس تو سب چیزیں ہیں نا، وہ امپورٹ بھی کر سکتا ہے، وہ اسٹور بھی کر سکتا ہے، اور پیٹرول پمپ والے کے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہوتا. تو وہ جب آپ کو اس کیپیسٹی کا، کیونکہ اس کے جو چیمبر ہوتے ہیں وہ بھی کمپنی کے مرضی کے ہوتے ہیں، تو اس وقت جب آپ کو پروڈکٹ دے دے گا تو یہ ہر وقت آپ سے ہی نقصان کرائے گا. اور روزانہ جو ہے نا پیٹرول پمپوں پہ پبلک کے ساتھ لڑائی ہوگی کہ آج یہ ریٹ ہے، کل وہ ریٹ ہے، تو پبلک کو بھی بہت بڑا نقصان ہے. اور پھر اس کے اندر جو 2 نمبر کام کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ ریٹ چینج کا اتنا جلدی ہونے سے جو ہمارے پاکستان کے سارے تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، تو اس کو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ معاشرے کے اندر ہمارا کیا مطلب صورتحال ہے کہ اس وقت پھر ان لوگوں کو کبھی جب ریٹ کم ہو گیا تو اس کو زیادہ ریٹ دیں گے. روزانہ جو ہے نا پیٹرول پمپوں پہ لڑائی ہوگی. تو اس وقت میرے خیال میں ہم اپنا جو بزنس ہے ہم اس صورت میں بھی برقرار نہیں رہ سکتے. اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے ڈے بائی ڈے کر دیا تو مجھے نہیں لگتا کہ پیٹرول پمپ کا مالک ہے نا پیٹرول پمپ چلا سکے. اچھا سر، میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمت کا تعین ہوتا ہے تو اس میں زیادہ بڑی تبدیلی کا امکان کم ہوگا. جیسا کہ ہر ہفتے بعد اگر حکومت 13 روپے یا اس کے آس پاس اضافہ کرتی ہے تو کم از کم روزانہ 10 روپے فی لیٹر کمی یا اضافے کا امکان نہیں ہوگا. ہاں بالکل صحیح بات ہے نا. لیکن اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے، اس وقت تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اور پاکستان کے اندر جو پالیسی یا قانون بنتا ہے اس پہ کبھی مطلب عمل نہیں ہوتا. اگر اوگرا انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ ریگولیٹر ہے، اور جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جو ہے نا ایک ریٹ ان کو طے کر دیتا ہے، لیکن جب وہ پی ایم کے پاس جاتا ہے پھر اس کی مرضی ہو جاتی ہے کہ پبلک کا ریئیکشن کیا ہے، تو وہ اسی حساب سے پھر فیصلہ کرتا ہے. پھر نہ وہ اوگرا کا قانون ہوتا ہے، نہ ریگولیٹر ہوتا ہے، نہ کوئی چیز ہوتا ہے. تو بدقسمتی تو یہ ہے کہ جو ادارہ بنا، اب اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کم یا زیادہ ہوتا ہے تو پھر پبلک کو فائدہ ہوتا ہے. پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ریٹ بڑھنا ہوتا ہے
تو فوراً بڑھا دیتے ہیں، اور جس وقت کم ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ کم نہیں کرتے، وہ پھر پبلک کو فائدہ نہیں دیتے. پھر وہ جو ہے نا اس کے اندر فارمولا کیا ہوتا ہے، جو لیوی ہوتی ہیں، اگر یہ جنگ کے دوران میں جو انہوں نے لیوی بڑھائی جو پبلک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، کہ اگر ڈیزل کے 1 لیٹر پہ جو ہے نا 55 روپے لیوی تھا، تو ابھی وہ جو ہے نا 85 پہ لے کے گئے، اور پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، ریٹ زیادہ ہو گیا اور تیل مہنگا ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. سر ایک اور چیز بتائیں کہ اگر حکومت آپ کے مطالبوں کے برعکس قیمتوں کا فارمولہ طے کرتی ہے تو پیٹرول پمپ مالکان کا کیا پلان ہوگا؟ کیا معاملہ ہڑتال کی طرف جا سکتا ہے؟ بالکل 100%، بلکہ ہم نے ابھی لکھا ہے، آج بھی ہم نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایسے فیصلے کریں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو پیٹرولیم انڈسٹری کے اندر سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہمیں، اگر ہم سے وہ نہیں پوچھتا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. ہمارا انڈسٹری کے اندر اتنا پیسہ لگا ہوا ہے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ لازمی بات ہے پھر اسٹرائک کی طرف یا شٹ ڈاؤن کی طرف جائیں گے. صحیح. اچھا سر، اب اچانک یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ پورے ملک میں پیٹرولیم ذخائر جو ہیں وہ صرف 15 دن کے رہ گئے ہیں، جبکہ جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ 6 ماہ کے ذخائر موجود ہیں. اب وہ 6 ماہ کے ذخائر کہاں چلے گئے ہیں؟ 6 ماہ کی بھی نہیں ہے، 15 دن کی بھی نہیں ہے، 9-10 دن کی ہے. آج میری جو بات ہوئی ہے، جو AMC OCAC نے ان کو لیٹر لکھا ہے 15 دن کا، لیکن میری سمجھ کے مطابق یہ 9 سے 10 دن کا ہے. اب دیکھو اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، وہاں پہ ہرمز بھی بند ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا اور کیوں ان سے مینج نہیں ہو سکا. کیونکہ کمپنیوں کے پیچھے، پیٹرول پمپ والوں کے پیچھے تو لگا ہوتا ہے، جو ان کی اپنی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے پالیسی کے حساب سے وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. پھر یا تو پمپ کے اوپر چڑھ جائیں گے یا کمپنی کے اوپر چڑھ جائیں گے. جو ان کی اپنی کوتاہی ہوتی، پالیسی کے اندر جو کمی ہوتی ہے انہوں نے وہ دیکھنا نہیں ہوتا. تو اس وقت جو صورتحال ہے، گورنمنٹ خود اپنے طور پہ پھنسی ہوئی، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ صرف 9-10 دن کا پیٹرول رہ گئے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پیٹرول پمپس پر پیٹرول بھی نہیں مل رہا. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ پیٹرول گیا کہاں آخر؟ ابھی اس وقت ہمارے جو لوکل ایریاز ہیں اس میں 45% کے قریب جو ہے نا پیٹرول پمپ بند ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو سپلائی نہیں آ رہی، اور جو OMCs ہیں انہوں نے کیپ لگا دیا، کوٹا بہت کم کر کے دے رہے ہیں. تو اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ کیونکہ کل جو ہے نا جمعے کے دن ریٹ بھی بڑھنا ہے، تو اس صورت میں بھی OMC جو ہے نا پروڈکٹ کو روک لیتا ہے اور پیٹرول پمپ والوں کو جو ہے نا پروڈکٹ نہیں دیتا. اچھا سر، حکومت نے آپ کو کوئی تسلی دی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ سارا معاملہ جو ہے ابھی ہوا میں ہی ہے، کیونکہ پیٹرول آ نہیں رہا، 10 دن کا ذخیرہ رہ گیا ہے. تو کوئی حکومت کی طرف سے کوئی تسلی دی گئی ہے آپ کو؟ یہ حکومت ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بالکل رابطہ نہیں کر رہے ہیں. منسٹر کے ساتھ پچھلے 2 ماہ سے جو ہے نا ہم اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. 2 مہینے پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تو اس نے ہمارے ساتھ یہ بات کی تھی کہ جیسے جنگ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی تو آپ کا کمیشن اور آپ کی جو پالیسی، جو پرائس چینج کا جو ٹائم ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم چینج کر دیں گے. لیکن اس کے بعد نہ تو وہ ہمیں ٹائم ملتا ہے نہ ان سے کوئی بات ہوتی ہے. اوگرا کے چیئرمین کے ساتھ سیٹنگ ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کمیشن جو ہے نا انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے. کمیشن ہمارا میرے خیال میں 1 روپے 60 پیسے بڑھا ہوا ہے، کوئی 4-6 مہینے ہو گئے، لیکن انہوں نے روکا ہوا ہے اور وہ بھی ریلیز نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا کہ پرسنٹیج پہ ہونا چاہیے کمیشن، تاکہ جیسے ہی انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے یا مہنگائی ہوتی ہے بجلی کے جس کے بھی، تو اس کے ساتھ ہمارا فارمولہ ہو اور اس کے ساتھ ہمارا جو کمیشن ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتا جائیں. جیسے ریٹ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، اسی حساب سے فارمولہ بنا کے ہمارا ریٹ جو ہے نا پرسنٹیج میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہمایوں خان صاحب نے بہت پریشان کن خبر دی ہے کہ پورے ملک میں پیٹرولیم ذخائر صرف 9 سے 10 دن کے رہ گئے ہیں، اور اس وقت ملک میں 45% پمپس بند ہو چکے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.